اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مستری کے مشورے سے ہی اپنے مکانات تعمیر کرواتے ہیں اور بعد میں مکان بننے کے بعد افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش آتی ہے۔ نقشے کے بغیر مکان بنانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور نقشہ بنوانا کیوں ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں ظفر سیال صاحب سے، جو 25 سال سے لیا میں یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم کیا حال ہے سر؟ السلام۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نقشہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ نقشہ بنانا اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے جب نقشہ بناتے ہیں تو مالک کی جو کاسٹ اس پہ بڑھتی ہے نا مکان بنانے میں، وہ کاسٹ اس کو ہم نے اکنامیکل بنانا ہوتا ہے۔ نقشہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ کو اکنامیکل بنانا، کہ ہم مالک کی اس کنسٹرکشن کاسٹ کو کتنا اکنامیکل بنا سکتے ہیں۔ کیا قانونی طور پہ بھی نقشہ لازم ہے؟ قانونی طور پہ نقشہ بہت لازم ہے، وہ اس لیے کہ آپ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وداؤٹ گیٹنگ پرائر پرمیشن فرام دا کلائنٹ ڈپارٹمنٹ، کہ میونسپل کمیٹی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ اس متعلقہ محکمے سے اجازت لیے بغیر اور نقشہ اپروو کرے بغیر آپ موقع پہ کوئی بھی بلڈنگ تعمیر نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہے، جبکہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک پریکٹس ہے، کیونکہ ہمارا جو چھوٹا شہر ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا پہلے لوگ گھر بنا لیتے ہیں بعد میں نقشے بناتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا نامناسب ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے نقشہ پاس کروائیں اور جو اس کی فیسیں ہیں وہ گورنمنٹ کی فیسیں ادا کریں، اس کے بعد جا کے اپنا گھر ہے، مکان ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ کریں۔ ادروائز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محکمہ ان پہ کوئی نہ جرمانہ بھی امپوز کر سکتا ہے۔ سر آپ کتنا عرصہ سے یہ کام کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ کہ میں پچھلے 25 سے 30 سال میں اس کام میں ہوں اور لوگوں میں اپنی سروسز خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور میں آئی ایم پراؤڈ آف مائی فادر کہ میں خود ایک مزدور کی اولاد ہوں۔ میرے والد صاحب خود ایک مزدور آدمی تھے، اور میں یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس یہاں کی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ والدین کی دعاؤں کی توفیق ہم یہاں تک پہنچے۔ کیا فل ٹائم آپ یہی کام کرتے ہیں؟ یہ نہیں، میں پارٹ ٹائم کرتا ہوں، پارشلی یہ کام ہے میرا، اور یہ میرا جو یہ نا یہ میرا ہابی بھی ہے، یہ میرا مشن بھی ہے۔ میں بڑی ڈیووشن کے ساتھ کام کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں نا میں بڑی ڈیووشن کے ساتھ کرتا ہوں۔ سر اب تک کم سے کم کتنی زمین پر نقشہ بنا چکے ہیں؟ میں 1.5 مرلے سے لے کے 3 مرلے تک بہت اچھے گھر، بلکہ میں اپنے جو ہے نا میرے ساتھ 2-3 اور دوست بھی تھے، ہم پارٹنرشپ بیس پہ نا ہم نے اپنے گھر تعمیر کیے ہیں، اور پھر ان گھروں کو نا ہم نے پھر بعد میں دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو سیل بھی کیا۔ سر کیا نقشہ بنوائے بغیر صرف مستری پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے یہاں بڑا رانگ کنسیپٹ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مالکان ہے نا وہ مستری کو ہی ہر فن مولا سمجھتے ہیں۔ مستری جو ہے نا بیسیکلی ٹھیک ہے، وہ اپنے فن کا کاریگر ہوتا ہے، اس کو اپنے فیلڈ میں ایکسپیرینس ہوتا ہے کام کرنے کا۔ اگر اس کو اکیلا کہا جائے کہ آپ اپنے منہ سر پہ اور اپنے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انڈر سپرویژن رہ کے کسی کی سپرویژن میں، کسی انجینئر کی، کسی نقشے کی نویس کی سپرویژن میں رہ کے اچھا کام کر سکتا ہے۔ لیکن صرف مستری پہ ڈیپینڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سارے مالکان نے ایسے نقصانات اٹھائے ہیں، تو بہت سارے ہمارے قریبی دوست بھی ہیں وہ ابھی تک بتاتے رہتے ہیں۔ پرانی پریکٹس یہ تھی، لوگ مستری کو کہتے تھے کہ بس آپ ہی استاد جی زندہ باد، استاد جی زندہ باد۔ حالانکہ استاد جی زندہ باد نہیں ہوتا، استاد جی کو ہر چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ سر لیا میں کتنے فیصد لوگ نقشہ بنوا کے پھر تعمیرات شروع کرواتے ہیں؟ لیا میں یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا چلوں کہ میں پچھلے 25 سے 30 سال میں اس کام میں ہوں نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تقریباً 10 سال تو پہلے مینول کام کیا، پھر میں نے کمپیوٹر پہ آیا، اب تو کمپیوٹرائز ڈیزائن کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ لوگ نا ہمارے نقشہ بنانے میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے لینو لگانے کے نا ہم پیسے نہیں دیتے۔ ہم جب یہ لگا کے لوگوں کو یہ کہتے تھے نا کہ یار مہربانی کریں، میں نے نقشہ بنایا ہے تو اس کی ہمیں کچھ نہ کچھ فیس دیں، تو لوگوں کا یہ کہنا کہ یار آپ نے تو چند لائنیں لگائی ہیں پینسل کی تو اس کی کیا ہوگی، لوگوں میں یہ شعور ہی نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے 20-30 سال پہلے کی بات۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جیسے جیسے یہ ہمارے ہاں تعلیم کا شعور، ہمارے ہاں جیسے ہمارے اسکول کی اکیڈمیز کا بڑا رول ہے، اسکولوں کا بڑا رول ہے، جیسے ہمارے ہاں ایجوکیشن بہت بڑی لوگوں میں شعور بیدار ہوا، اس میں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اب نقشے کے بغیر گھر بنوانا چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں نقشے کے بغیر ہم گھر
سر اگر عام لوگوں کی زبان میں پوچھوں تو ایک نقشہ بنوانے میں کتنا خرچہ آ سکتا ہے؟ ہاں وہ یہ ہے کہ ایک نقشہ کم سے کم آپ کا 2200 میں بن سکتا ہے، وہی نقشہ آپ کا 25,000 میں بھی بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ مالک کو اس نقشے میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ ایک مالک آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر یہ میں نے نقشہ بنانا ہے، مجھے اسے 2 کمرے چاہیے، اس میں ایک کچن چاہیے، برآمدہ چاہیے، بس دیٹس آل۔ تو اس کے لیے ویری سمپل جو ہمارے سروس چارجز ہوتے ہیں وہ 1000 1500 ہیں، 2000 ہے، وہ ہم لے لیتے ہیں۔ ادروائز اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فال سیلنگ کا ڈیزائن بھی دیں، اس کی فلور کا ڈیزائن بھی دیں، کچن کا ڈیزائن بھی دیں، اور اس کے بعد واش روم کا ڈیزائن بھی دیں، تو ویری سمپل اس کے لیے ہمیں ایکسپرٹ سے جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، تو ایکسپرٹیز کو ہائر کرنا پڑتا ہے، ویری سمپل، اس لیے ہمیں ہمارے اس پہ کاسٹ زیادہ آتا ہے۔ ایک اچھا نقشہ بنانے میں کون سے عوامل شامل ہیں؟ یس، اب بات یہ ہے کہ جو نقشہ ہے نا، اچھا اس کے جو بیسک فیکٹر ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نقشہ اسے کہتے ہیں جس میں کراس وینٹیلیشن ہو، اس میں جو ہے نا ویل لائٹڈ ہو، اور اس میں پرائیویسی کا خاطر خواہ بندوبست رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مالک کی جو ہے نا کاسٹ کو، جو کنسٹرکشن کاسٹ کو جتنا ہم اکنامیکل بنا سکتے ہیں اس کو بنایا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے اتنا زیادہ کھلا بنا جائے کہ مالک کی جو کاسٹ کو جو ہے نا، ویسے اصولی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں ایک جو ہے نا 10 منزلہ کا گھر ہے، تو اس کا نا تقریباً 40% جو ایریا ہے اس کو اوپن ہونا چاہیے، 60% میکسیمم۔ اب ورلڈ دنیا میں اب یہ ہے کہ میری جو اسٹڈی ہے، جو میں اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 60% جو ہے نا وہ ایریا اوپن ہونا چاہیے، 40% کورڈ ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے ہاں ہمارے گھر کے اندر لان ہو، ہمارے گھر کے اندر پھلواڑی ہو، ہم تازہ ہوا بھی لے سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگوں میں، ویسے میں یہ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا 5 منزلہ کا گھر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سر اس میں 6 کمرے بنا دیں۔ اچھا پھر ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یار مہربانی کرو، 6 کمرے 5 منزلہ، کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے، ہم 4 بھائی ہیں، ہم 3 بھائی ہیں، ہم مہربانی کریں، یہ ہے وہ ہے۔ ہم بادلیہ نخواستہ بنا تو دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بعد میں پرابلمیٹک ہوتے ہیں، اس میں ان کو ایشوز۔ سر جیسے بھی آپ نے بات کی کہ 5 مرلے کے مکان پہ 6 کمرے کی لوگ فرمائش کرتے ہیں، تو اگر کسی کی مجبوری ہو تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے، وہ کس طرح بنائیں؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بیسیکلی چاہیے یہ ہوئے کہ ہماری یہ اپیل بھی ہے عوام سے، والدین سے، کہ جب بھی اگر تو افورڈنگ ہے، اگر وہ افورڈ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جس بیٹے کی وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو نا کیا کریں کہ اس کو ایک چھوٹا سا جو بے شک 1 کمرے کا یونٹ ہو، 2 کمرے کا ہو، اس کی نا سیپریشن ہو۔ لیکن ہمارے یہاں کیونکہ ہم سریکی بیلٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے اپنے ساتھ بھی ایسا یہ ہم اس چیز کو فیس کر چکے ہیں کہ ہمارے والدین یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے کہ ہماری اولاد ہماری اکٹھے رہے۔ اس میں پھر بہت سارے ٹھیک ہے فائدے بھی ہیں، لیکن نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ڈرا بیک دیکھا یہ ہے، جو میرے تجربے میں یہ چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں یہ تو وہ بھائی جن کے درمیان بہت محبت پیار ہوتا ہے، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اسی گھر میں رہتے ہوئے، جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر وہی بھائی ایک دوسرے کا مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے پرابلم جو 2 5 سال 10 سال بعد آنے، بہتر ہے اس کو پہلے سے اس کو انویو رکھا جائے تو بہتر ہے۔ دیکھیں یہ بھی کیا ہے کہ نقشہ بنوانے کے بعد لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جو کام پہلے 5 لاکھ میں مکمل ہونا تھا وہ 7 8 لاکھ تک مکمل ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کی جو وجوہات ہیں ویسے تو خیر بہت ساری ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے پیچھے لے جاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ جو نقشہ ہے نا، نقشہ بنانے سے پہلے جو مالک ہے وہ اس کو چاہیے، جو بھی کوئی نقشہ بنا رہا ہے وہ مالک سے بلکہ یہ چیز انکوائر کرتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے پیسے لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مالک یہ بتاتا ہے بھی میرے پاس اتنے پیسے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ فرض کریں لگے بٹھے پہ چلے گئے اینٹوں والے، اس میں بھی 3 کیٹیگری ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اینٹ جو ہے نا وہ 8,000 روپے 1000 ہے، دوسری اینٹ 5,000 روپے 1000 ہے۔ آپ اگر تو اکنامیکل رینج میں بنائیں گے تو اس کی کاسٹ کم پڑے گی۔ اگر آپ کو اس کو ایک لیول پہ بنانا چاہیں گے نا، جو اے لیول، اس میں کیٹیگری اے لیول، بی لیول، سی لیول وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال یہ ہے کہ اچھا گھر بنانے میں ویری سمپل کہ کاسٹ اس کی زیادہ آتی ہے۔ وہ اس سینس میں کہ اس میں نا بہت ساری ہے کہ 2D اس کا ایلیویشن جو ہوتا ہے، 2D پلاننگ الگ چیز ہے، 3D جو ویو ہے وہ اس کی الگ چیز ہے۔ اس کے بعد اس کا RCC ڈیزائن ہوتا ہے جو ہم باقاعدہ طور پہ اسٹرکچر انجینئر سے ڈیزائن کرواتے ہیں،
اس کے بعد ہم بہت ساری ایکسپرٹیز کو ہائر بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو ایکسپرٹیز ہمیں ملتان میں اویلیبل ہے وہ وہاں سے کرتے ہیں، کچھ کو ہم لاہور سے کرتے ہیں، کسی سے سروس لیتے ہیں، اور کسی سے ہم اسلام آباد سے لیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ اویلیبل نہیں، ہمارے ہاں وہ مہارت یہاں پہ ہے نہیں. ہم پچھلے 25-30 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیا میں ایسے لوگ آئیں جو 3D میں بھی کام کریں، جو RCC میں بھی کام کریں، اور اس کے بعد انٹیریئر میں بھی کام کریں. جب اگر یہ جو سٹف ہے، یہ جو ایسے ایکسپیرینس ہے، یہ جو ایسے مہارت والے لوگ ہیں، جب لیا شہر میں آ جائیں گے تو ویری سمپل لوگوں پہ تھوڑا سا کاسٹ کم پڑے گی. ادروائز ہم وہاں پہ پے کرتے ہیں تو لوگ وہ ہم سے پیسے زیادہ لیتے ہیں. سر، مکان تعمیر کروانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو بیرنگ کیپیسٹی ہے نا، وہ جیولوجسٹ آتے ہیں، موقع وزٹ کرتے ہیں، اس ایریا کی وہ سائل لیتے ہیں، مٹی لیتے ہیں، مٹی لے کے لیب میں جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس سائل ٹیسٹ کے مطابق اس کی یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس جگہ کی بیرنگ کیپیسٹی کتنی ہے، قوت برداشت، کہ وہ مٹی جو ہے 1 مکعب انچ میں کتنے ٹن وزن برداشت کر سکتی ہے. یہ جیولوجسٹ بتاتا ہے، لیب بتاتی ہے. پھر اس نظریے کو، اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے وہ جو RCC جو اسٹرکچر انجینئر ہوتا ہے پھر وہ اسٹیل ڈیزائن کرتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد کہ اس بلڈنگ کو ڈبل سٹوری بننا ہے تو وہ ڈبل سٹوری کو بھی رکھا جاتا ہے، اس کے مطابق ڈیزائن ہوتے ہیں. اگر سنگل سٹوری ہے تو اس کے مطابق رکھا جاتا ہے. یعنی کہ بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ ہر بلڈنگ میں بلڈنگ کا ہوادار ہونا بہت ضروری ہے. اس میں کراس وینٹیلیشن بہت ضروری ہے، اس میں پرائیویسی بہت ضروری ہے. پھر آج کل یہ ہے کہ جیسے خدا نہ خاصا ان کیس آف ارتھکویک، کہ خدا نہ خاصا زلزلہ آ گیا، زلزلے کی صورت میں بلڈنگ میں ہمیشہ ایسی بلڈنگ ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹ ہونے چاہیے کہ کتنا جلدی جو ہے اس بلڈنگ سے ہم ایگزٹ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کوریڈور بھی رکھتے ہیں، اس میں مین ڈورز بھی رکھتے ہیں کہ خدا نہ خاصا ایسی ایمرجنسی ان کیس آف ایمرجنسی کہ ہم اس بلڈنگ سے کتنا جلدی باہر نکل سکتے ہیں. خدا نہ خاصا کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، خدا نہ خاصا کسی بلڈنگ کو زلزلہ آ گیا ہے، تو ہم کتنی دیر میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلڈنگ کا جو ہے نا مین ڈور جو ہے نا وہ کم از کم 100 فٹ دور ہو، تو بندوں کو 100 فٹ دور جا کے ہر جگہ پہ ایسی اوپننگز ہو کہ بہت جلدی اس بلڈنگ سے لوگ ایگزٹ ہو سکے. نقشے کے افادیت کے حوالے سے آپ عوام کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں، میری یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہے نا عوام سے میری گزارش ہے کہ نقشہ جو ہے نا انتہائی اہم چیز ہے، اور نقشے کے بغیر قطعاً بلڈنگ نہیں بنانی چاہیے. دیکھیں پیسے جو ہے نا یہ کوئی درختوں سے نہیں لگے ہوتے ہم توڑ کے لگا دیں. ہم بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی نقشے کے جب بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بعد میں ہمیں پچھتاوے کے بغیر کچھ نہیں ملتا. اگر ہم پہلے یہ پلاننگ کر لیں، 3 بیڈ کا جو گھر ہوتا ہے وہ کمپلیٹ گھر کنسیڈر کیا جاتا ہے. جو 2 بیڈ کا گھر ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے والدین کے لیے، دوسرا جو بیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، تیسرا جو کمرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہمانوں کے لیے. یہ 3 کمرے باقی چیزوں کے الگ یہ بہت ضروری ہیں. اس کے بغیر نقشہ جو ہوتا ہے وہ نہ مکمل ہوتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ کی بھی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ، مہربانی.